بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جو کہ یہودیوں کے لیے مسیحا جبکہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے یہود اپنے لیے نجات کا باعث جبکہ مسلمان سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی یہ شخصیت دجال ہے۔ جب ظاہر ہوگا تو کیسے فساد اور تباہی کا باعث بنے گا، اور کیا اس کے آنے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہے؟ دنیا کے بدی میں سب سے پہلا نام شیطان کا ہے جبکہ دوسرا نام دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت و حقارت والا شخص ہے، جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت دجال ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد سے دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پر اسرار طاقتیں ہوگی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی رہ جائے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں، اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتب میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کے آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کی معنی عربی میں جال ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں سے یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہیں ہوگی۔ اسی طرح دجال کی خلیے کے مطابق مختلف روایتوں اور احادیثوں کو بھی جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، باری برکم جسم، مکروہ چہرہ والا ہوگا، اس کے بال گنگرالے اور بے ترتیب ہوں گے، داہنی آنکھ کانی ہوگی جسے انگور کا ابرا ہوا دانہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کے سمت اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر
اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے تمام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئی زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدہ بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنی اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چلانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے، اور وہ آج بھی انہیں فالز مسیح کہتے ہیں۔ دجال کا انجام اور خاتمے کے متعلق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوگا: جب دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ امام مہدی کو مبعوث فرمائیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے: یا نبی اللہ، امامت کیجئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہے انجام دے۔ وہ فرمائیں گے: یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میری ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو امام مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے میں زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور خوب گمسان جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لطف تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے، لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ علیہ السلام کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔